تو میں نے اللہ کی جناب میں عاجزی سے دعا کی اور دل میں موت کو ٹھان لیا اور سب مخلوق سے نا امید ہو گیا۔ جب رات ہو گئی تو کنویں کے اوپر سے ایک جنبش سی آئی، حرکت سی آئی۔ میں نے اچھی طرح سے غور سے دیکھا، کسی نے کنویں کا منہ کھول دیا اور اژدہا جیسا ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے اپنی دم نیچے لٹکا دی۔ میں سمجھا کہ میری نجات کے لیے اے اللہ تو نہیں بھیجا ہے۔ میں اس دم سے چمٹ گیا، اس نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، ہاتف غیبی نے پکارا، اے حمزہ تیری نجات بہت اچھی ہے کہ ایک ہلاک کرنے والے جانور کے ذریعے ہم نے تجھے تباہی سے نجات دی۔ ایک ہلاک کرنے والے جانور کے ذریعے سے ہم نے تجھے تباہی میں نجات دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا غریب کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے آپ سے پوچھا غریب کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو دنیا و مافیہ کی الفت سے وحشت اختیار کرے، یعنی جس کو دنیا کی تمام چیزیں حتیٰ کہ اپنی ذات کی محبت سے بھی وحشت ہو، وہ غریب ہے۔ اس لیے کہ درویش کا دھن دنیا عقبہ نہیں ہوتا، وہ اپنے دائمی وطن کے سوا کسی اور چیز سے وحشت ہوتی ہے، یعنی دائمی وطن آخرت۔ اور جب اس کی الفت تمام عالم سے منقطع ہو جائے، وہ سب چیزوں سے وحشت اختیار کرتا ہے، پھر وہ غریب ہوتا ہے، اور یہ درجہ بہت بلند ہے۔ شیخ ابو حمزہ خراسانی، آج حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ شیخ ابو حمزہ خراسانی توکل کا ایک درجہ یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہ کہا جائے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن ایک درجہ یہ ہے کہ اس کریم نے دنیا کو اسباب کا درجہ دیا ہے، اور اسباب کے درجے میں حرکت، کوشش، محنت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اسباب کے درجے میں حرکت، کوشش، محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، اور اس کے ہم مکلف ہیں۔ یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، جو محنت کرے گا وہی کوشش کرے گا، جو یندا یا بندہ، جو محنت کرے گا وہی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہمارے جو بڑے تھے وہ پہلے دن سے اپنے مریدین کو، یا وہ لوگ جو سلوک کی راہیں طے کرتے ہیں، عشق کی راہیں طے کرتے ہیں، روحانیت کی راہیں طے کرتے ہیں، پہلے دن سے انہیں آخری درجے کی خدمت میں لگاتے تھے۔ آخری درجے کی خدمت، کہ یہ آخری درجے کی خدمت، جسے گھٹیا درجے کی خدمت کہیں، اس پہ لگاتے تھے۔ یہ آخری درجے اور گھٹیا درجے کی خدمت پہ لگے گا، اس کا دل بڑھیا درجے کا، اعلیٰ درجے کا نور پائے گا، معرفت پائے گا، روح پائے گا، روحانیت پائے گا۔ اس کا دل آخری درجے کا، اعلیٰ درجے کا، آخری درجے کا، اعلیٰ درجے کا۔ زندگی کے اس روحانی سفر میں اس واقعے نے ہمیں زندگی میں ایک سبق دیا ہے۔ کنویں میں گر گئے، کسی سے فریاد نہیں کی، اللہ سے فریاد کی۔ یہ توکل کا اونچا درجہ ہے، ورنہ 3 دن کے اضطراب کے بعد، جب 3 دن کا وہ فاقہ ہو جس میں چٹکی نمک نہ ہو، مٹھی آٹا نہ ہو، گھونٹ پانی نہ ہو، اس کو فاقہ کہتے ہیں۔
یہ میں فاقے کی آج تعریف بتا رہا ہوں. چٹکی نمک نہ ہو، مٹھی آٹا نہ ہو، گھونٹ پانی نہ ہو، یہ ہے فاقہ. اس کے لیے 3 دن کے بعد سوال کرنا جائز ہے. اور جس کے گھر میں اتنا اسباب ہو کہ اگر وہ سارے اسباب بیچ دے، مثلاً کرسی ہے، ٹی وی ہے، بیڈ ہے، جو بھی چیزیں ہیں گھر میں، وہ سارے اسباب بیچ دے اور بیچنے کے بعد بھی مہینوں سالوں کھا لے، اور وہ آج کل کا مسکین ہو، گلیوں اور بازاروں میں مانگتا پھرے، وہ مسکین نہیں ہے، وہ ظالم ہے. وہ ظالم کیوں کہتا ہوں؟ کہ وہ اصل مسکینوں کا حق کھا رہا ہے، اصل ضرورت مندوں کا حق کھا رہا ہے، جن تک ضرورتیں ہم نے پہنچانی ہیں. چٹکی نمک، مٹھی آٹا، گھونٹ پانی نہ ہو، وہ مسکین ہے. اس کو 3 دن کے بعد سوال کرنا جائز ہے. اور جس کو روٹی مل جائے، 2 لقمے مل جائیں، کھانا مل جائے، ضروریات زندگی مل جائیں، سب کچھ مل جائے، اور اس کے بعد بھی وہ کہے کہ میں مسکین ہوں اور غریب ہوں، گلیوں اور چوراہوں پہ مانگتا پھرے، یا مجھ سے آپ سے سوال کرے، یا سوال کی حالت بنائے، وہ مسکین نہیں ہے، وہ ظالم ہے. جب ایمان اعمال کی زندگی جائے گی، سوال کے دروازے کھلیں گے. یاد رکھیے گا، جب ماں باپ اللہ سے مانگنا نہیں سکھائیں گے، مرشد اللہ سے مانگنا نہیں سکھائے گا، استاد اللہ سے مانگنا نہیں سکھائیں گے، اعمال کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، مختلف اعمال اور عبادات کے ذریعے اللہ سے مانگنا، ماں باپ، استاد اور مرشد، یہ 3 طبقات ہیں، یہ 3 ہستیاں ہیں، اللہ سے مانگنا نہیں سکھائیں گے کہ اللہ سے اپنی ضرورتیں کیسے پوری کرواتے ہیں، نہیں سکھائیں گے. پھر سوال کے دروازے کھلیں گے، اور سوال کے 2 دروازے ہیں، ایک زبان کا سوال ہے، ایک دل کا سوال ہے. زبان کے سوال کو اظہار کہتے ہیں، دل کے سوال کو اشراف نفس کہتے ہیں. نفس کا طمع، نفس کی لالچ. سوال کے دروازے کھلیں گے. اور اگلی بات یاد رکھیے گا، ایک اللہ والے کی بات بڑی گہری بتا رہا ہوں. فرمایا جب امت میں سوال کے دروازے بڑھ جائیں گے، پھر امت میں خون ریزی ہوگی. وہی بندہ سوال کرنے والا قتل، ڈاکے، چھینا جھپٹی، اغوا برائے تاوان، اس پہ آ جائے گا. پھر لفظ سنیں، جب امت میں سوال کے دروازے بڑھ جائیں گے، سوال کے دروازے کھل جائیں گے، اور امت سوال کرنے پہ آ جائے گی مخلوق سے، پھر قتل و غارت، خون ریزی اور چھینا جھپٹی کی زندگی بڑھتی چلی جائے گی، آگے سے آگے. کیوں؟ اسے بے محنت کے مال چاہیے، اسے بغیر محنت کے مال چاہیے، وہ سوال کے ذریعے ملے یا چھینا جھپٹی کے ذریعے ملے. امت میں خون ریزی اور قتل و غارت، اس کے دروازے کھلیں گے. جب کس وقت کھلیں گے؟ جب سوال کے دروازے کھلیں گے. کسی نے پوچھا امت پہ سوال کے دروازے کھلنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا ابتدا اللہ سے جب نہیں مانگیں گے، پھر مخلوق سے مانگیں گے. اور کہا انتہا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہا انتہا اس کی قتل و غارت اور خون بہا پہ ہوتی ہے، خون بہانے پہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اللہ والے تھے، آج تسبیح خانے نے ان اللہ والوں کی ترتیب کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. 100% بات نہیں کر رہا، کوشش کی ہے. وہ اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے. میری ضرورتیں، میری مجبوریاں، میری چاہتیں، میری غرضیں، میری مرادیں، میرے دکھ، میرے غم، میری مشکلات، میرے مسائل، میرے حالات، یہ سارے کے سارے میرا رب جانتا ہے. مخلوق جانتی نہیں، جو جانتا ہے اس کے سامنے پیش کر دوں؟ مخلوق کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جو جانتا ہے اس کے سامنے اپنے حالات پیش کروں.
فرمایا اپنے حالات کسی کو نہیں بتانے سوائے شیخ کے، شیخ سے چھپانا نہیں، مرشد سے چھپانا نہیں، اور مخلوق کو بتانا نہیں۔ اور مخلوق مرشد کو بھی اس لیے بتانا ہے کہ مرشد تیرے حالات سے واقفیت ہوگے، احوال کی اصلاح کرے گا، تجھے سیر کی راہیں دے گا، تجھے سچ کی راہیں دے گا مرشد، اور تجھے زندگی کے حالات میں تیرا ساتھی ہے۔ مرشد عربی میں رہبر، گائیڈ کو کہتے ہیں۔ سوال کے دروازے جب کھل جائیں گے، میں کہ جو سوال کے دروازے کھولتا ہے، میں نے کئی گھرانے دیکھے، پہلے سفید پوشی تھی، ضرورتیں پوری ہو سکتی تھیں، انہوں نے سوال کے دروازے کھولے۔ اللہ پاک کا نظام ہے جو سوال کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اس کے گھر پہ سوائے انسانوں اور جنات میں، حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، سوائے انسانوں اور جنات کے کسی کو نظر نہیں آتا۔ اللہ اس کے گھر کے دروازے پہ اوپر ایک جھنڈا لگاتا ہے، اور اس کے دروازے پہ گھر کے اوپر ایک جھنڈا ہوتا ہے، سوائے انسانوں جنات کے ساری مخلوق کو نظر آتی ہے، وہ جھنڈا نظر آتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے فقر، غربت، تنگ دستیاں تمہارے لیے فیصلے ہو گئے۔ میرے پاس کئی گھرانے میرے سامنے ہیں، ان کو مانگنے کا شوق ہے، دوسروں کے مال کھا کے ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے، اپنی نسلوں کے لیے غربت کے دروازے کھول چکے ہیں، اور مزید کھولنے کے عزم کو لے کر چل رہے ہیں، اور احساس نہیں ہے ان کے سامنے، کسی کا مال کھا لیا، کسی کے پیسے کھا لیے، ادھار لے لیا، یعنی ادھار مانگنا ان کی طبیعت میں ہے، سوال کرنا۔ فقر کے دروازے، ظلم کے دروازے اپنی نسلوں کے لیے کھول چکے ہیں، کہ جھنڈا لگتا ہے ان کے دروازے کے اوپر، گھر کے اوپر، فقر اس پہ لکھا ہوتا ہے، اور جو صبر سے وقت گزارتا ہے اور اپنی ضروریات کو مخلوق سے چھپا کے خالق کے سامنے پیش کرتا ہے، سوائے مرشد کے کہ اس کو اپنے احوال 100% اس نیت سے نہ دیں کہ مرشد میری جیب میں 2 روپے ڈال دے گا، 2 آنے ڈال دے گا، اس نیت سے کہ حالات دوں گا، ایک تو ان کی دعاؤں میں حصہ ملے گا، دوسرا وہ مجھے خیر کی راہوں کی طرف لے کر چلیں گے۔ حالات اچھے ہوں یا برے، دونوں حالات پیش کریں۔